تو اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ماروی مظہر صاحبہ کو، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، معروف آرکیٹیکٹ ہیں اور سول رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اس معاملے پہ بھی وہ پیش ہیں۔ ماروی صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پارکس کا کمرشل استعمال، وہ جو ہمارے میئر ہیں وہ یقیناً کہیں گے کہ جی اگر بلدیہ کراچی 2 پیسے بنا لے اور کچھ جو کانٹریکٹر نے 2 پیسے بنا لیں تو اس پر آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے، ذرا بتائیے گا۔ جی جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکال کر اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے ٹائم کے حساب سے، کہ کراچی میں جو اربن پلاننگ کی ہم اتنی بات کرتے رہتے ہیں اور ہم اتنا کہتے رہتے ہیں کہ کراچی کو ایک ڈیزائن کی، ایک زونل تھنکنگ کی ضرورت ہے، تو اس میں پھر ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر کو بھول جاتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم شہری کو نہ لیں اور ان کی بات کو نہ سمجھیں اور ہم ان کے اوپر وی کیپ آن امپوزنگ کہ ہم یہ ڈیزائن ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں گورنمنٹ کو جو نظر آتی ہیں یہ ڈالنے کی ضرورت ہے، تو جو ریزیڈنٹس ہیں وہ ایکسپیرینس نہیں کر پاتے اس طرح سے جس طرح ان کو اپنے شہر کو کرنا چاہیے۔ میں نے پریس کانفرنس میں بھی بہت واضح طور پر یہی بات سمجھائی تھی کہ 2 قسم کے پارکس ہیں اس شہر میں، ایک سٹی لیول پارکس ہیں اور ایک نیبرہڈ لیول پارکس ہیں۔ سٹی لیول پارک کے اندر آپ بہت سارے زونز کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اسپورٹس کمپلیکس ہو گیا، کلچرل سینٹر ہو گیا، ٹاؤن ہال ہو گیا، چلڈرنز کی گروتھ کے لیے سیکشن ہو گیا، پلے ایریاز ہو گئے۔ وہ ایک سٹی لیول کا ایک بڑا پارک ہوتا ہے جس کی ایک اپنی پالیسی اور ایک اپنی تھنکنگ فریم ورک ہوتی ہے۔ اسی طرح جو نیبرہڈ لیول پارک ہوتا ہے وہ ادھر کے سٹیک ہولڈرز کے اس دائرے کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو وہاں کے قریباً لوگ رہ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہم نیبرہڈ پارکس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ چل کے جا سکتے ہوں، یا آپ کے آس پاس کی کچھ گلیاں چھوڑ کر وہاں کے لوگ گاڑی لا کر وہاں پہ امیڈیٹلی واک کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے، یا کوئی بھی اس طرح کی سیکشن جس میں اس پارک کی کچھ ٹائمنگز ہوتی ہیں جو صبح اور شام کے وقت پہ ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ جو نیبرہڈ پارک ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ شہریوں کے لیے، ادھر کے رہنے والے ریزیڈنٹس کے لیے ایک سکون پائمان ہو۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بہت ہی باقاعدگی سے مس یوز ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان چھڑانی ہے گورنمنٹ کو اور ان کو نہیں خیال رکھنا پروجیکٹس کو، تو وہ اٹھا کے دے رہے ہیں ان کارپوریٹائزیشن کے لیے کہ آپ آئیں اس پارک کے اندر اتنے زون میں 3/4 آف دا زون کین بی کنورٹیڈ انٹو اینی کمرشل ایکٹیویٹی۔ میری پریس کانفرنس کے بعد سے مجھے اتنے نیبرہڈ آئے ہیں اور اچھی فیملیز جہاں پہ جو لوگ لکھ پڑھ سکتی ہیں، جو چیزیں باقاعدگی سے چاہیں تو وہ میئر جیسے لوگوں کے ساتھ سوشلائز بھی کرتے ہوں گے، وہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو یہ تو آئی تھنک اٹس لائک بیکم لائک اے ویری سینٹرل پاور دیٹ واٹ یو تھنک از دا بیسٹ سچویشن فار دا سٹی، بٹ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی بات وائس ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے شور۔ اور یہ صرف شور کے ساتھ نہیں آتا پیڈل گراؤنڈ بہت اور چیزوں کے ساتھ، مسئلے مسائل کے ساتھ آتا ہے۔ ایک تو 24 آور ہوتا ہے، پوری رات گیمز ہوتے ہیں، فلڈ لائٹس آن ہوتی ہیں تو اس کی روشنی جو ہے لوگوں کے گھروں کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، کافی ضعیف لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کھڑکی کھول کے ہوا، ان کے کمروں میں نیچرل ہوا آئے۔ اور تو اگر رات کے ٹائم پہ ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی آپ نیچرل ہوا لیں اور اپنے گھر کی کھڑکیوں کو سینٹرل مطلب سرکولیشن کے لیے کھلا رکھیں، تو باہر صرف آپ کو آوازیں آتی ہیں پلے گراؤنڈ کی اور آپ کو فلڈ لائٹ کی روشنی آتی ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے ان چیکڈ ان مانیٹرڈ پارکنگ۔ آپ ایک ریزیڈینشیل ایریا میں کیسے اتنے لوگوں کو، آؤٹ سائڈرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے اپنی گاڑیاں لا کے ادھر پارک کر دیں، تو وہ اپنے گھر کے رہنے والے لوگ وہاں پہ اپنی گاڑیوں کے کیسے اندر باہر جایا جائے گا؟ اور جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے لوگ آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بہت کوئی خیال رکھنے والے لوگ ہیں، یا ان کی پارکنگ بہت آرگنائزڈ پارکنگ ہے، وہ لوگوں کے گیٹوں کے باہر گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں؟ سو اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ پہلی پارکنگ، یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی، پہلے بے شمار مسائل ہیں رہائشی علاقوں کے۔ یہ بتائیے کہ کتنے پارکس متاثر ہونے کا اندیشہ ہے ابھی جو ان کی اسکیم ہے، اور آپ لوگوں نے کیا؟ There's no counter check and balance on any of the parks کہ کتنے ہونے نہیں ہیں۔ سارے نیبرہڈ لیول پارکس کو کنورژن کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اچھا، تو وہ ہر علاقے میں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس میں تو بہت کم ہے، جو اپر مڈل کلاس سارے علاقوں میں یہ صورتحال ہے۔
یہ آپ نے شروع میں ایک انٹروڈکشن میں کہا کہ بلاول صاحب کو پیڈل کھیلتے ہوئے ہم نے سب نے دیکھا تھا اینڈ اٹ واز اے ویری گڈ جیسچر. آئی تھنک یوتھ شوڈ بی انوالوڈ ان پلئنگ اسپورٹس. اینڈ جس پارک میں انہوں نے کھیلا تھا وہ محمد بن قاسم پارک ہے جو کہ ایک سٹی لیول پارک ہے. آپ اس پارک میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں, وہ بالکل الاؤڈ ہے. مگر جب نیبرہڈ لیول کے پارکس کی بات آتی ہے آئی تھنک یہ زیادتی ہے, اور یہ ایک خواہ خواہی کی فورسڈ کرپشن ہے کہ آپ کمرشلائز کر دیں چھوٹے پارکس کو اور اس میں اسٹیٹ کا کوئی انوالومنٹ نہ ہو, اس میں کوئی اسٹیٹ کا ریزیڈینشیل ایکٹ کے حساب سے کوئی پروٹیکشن اسکیم اور سیف گارڈنگ نہ ہو. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بالکل درست مور ٹوورڈز انلیویبل, آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ بڑا ڈکٹیٹوریل قسم کا جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے. کیا آپ لوگوں نے رابطہ کیا؟ ظاہر ہے کہ میں کراچی تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں, آپ نے متعلقہ لوگوں سے بات کی, میئر سے بات کی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی اس معاملے پہ کہ بھائی شہریوں کی امنگیں کچھ اور ہیں اور آپ کے ارادے کچھ اور ہیں؟ بلاک 2 کے ریزیڈینشل نیبرہڈز نے بہت لیٹرز لکھے, ان کو انوائٹ بھی کیا, ان کو کہا بھی کہ یہ مسئلے سٹارٹ ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کیس بھی لٹیگیشن کا فائل کر دیا کہ ہم ریزیڈینشل لوگوں جتنے بھی ریزیڈنٹس تھے ان لوگ سگنیچرز لے کر انہوں نے یہ بھیجا بھی تھا ان کو پٹیشن میں. ہم سب نے کہا ہوا ہے, بہت دفعہ کہا ہے, ریچ آؤٹ کیا ہوا ہے, کافی لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو پارکس ہیں ان کو ہمیں ٹریٹ اسی طرح کرنا چاہیے جو ان کا فوکس ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر, بیکاز وقت کے حساب سے تو بہت چیزیں کمرشلائز ہوتی رہتی ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ بس ہم ٹوٹلی اکنامک بینیفٹس میں جاتے جائیں. نہیں, وہ جو آپ نے صحیح کہا کہ بھئی پرسکون جگہیں چاہیے ہوتی ہیں, چہل قدمی کے لیے چاہیے ہوتا ہے, لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں. ایز این آرکیٹیکٹ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ شہر کو, چاہے وہ کراچی ہو, لاہور ہو, یا کوئی بھی اربن میٹروپولیٹن سٹی ہو, ہر شہر کو ایک خاموش ٹائم چاہیے ہوتا ہے فار ریپیئر. اگر شہر کو آپ وہ ٹائم نہیں دیں گے تو شہر کبھی بھی مینٹیننس اور ریپیئر کے لیول پر آئے گا ہی نہیں. وہ ایک کانسٹنٹلی 24 آور سٹی بن جاتا ہے جو کہ ایک کمپلیٹلی کولیپسڈ انفراسٹرکچر ہے. آپ کے جو ایسے شہر ہیں وہ بڑے شہر ہیں جیسے کہ ٹوکیو ہو گیا, نیو یارک ہو گیا, جس کے پاس بے انتہاشا فنڈنگ ہوتی ہے ان شہروں کو سسٹینیبل بنانے کے لیے. ہم جیسے شہروں کے اوپر کوئی ایسی فنڈنگ یوز نہیں ہوتی ہے جس میں شہروں کو مینٹین کیا جائے. اچھا یہ بتائیے اس کا کوئی کلائمیٹ کے اوپر بھی اثر پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ پہلی ہماری یہاں اوپن اسپیسز کم ہے, گراؤنڈز کم ہے, گراسری گراؤنڈز بہت ہی کم ہے, پیڑ پودے کم ہیں, تو جب آپ پختہ کرتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے ان کا ارادہ ہے جب کمرشلائز کریں گے. ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے آف کورس. اگر آپ اس کے جو پورس گراؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے, جس میں سافٹ اسکیپ ہوتا ہے, جس میں سافٹنس ہوتی ہے ایک زمین کے اندر, وہ اب دیکھیں نا, یہ تو اب تو یہ بعد میں جا کے اربن فلڈنگ کو بھی افیکٹ کرے گا, بیکاز آپ ہارڈ اسکیپ کر دیں گے تو پانی کہاں جائے گا. پارک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ادھر اس ایریا کا ایک ایکولائزر بن جاتا ہے. اگر واٹر لیول بہت انکریز ہو گیا تو پارکس زیادہ تر اس کا وزن لے لیتا ہے یا اس کی پرابلمز کو برداشت کر لیتا ہے. آپ دھڑا دھڑ پارکس کو 3/4 سسٹم پہ ہارڈ اسکیپ کرنے جا رہے ہیں, اوپر سے ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے. اچھا آپ نے محسوس کیا ہوگا, میں خطہ کلامی کر رہا ہوں, کہ چاہے ہمارا سمندر کا کنارہ ہو, چاہے ہمارے پبلک پارکس اینڈ اوپن, وہاں پر مطلب ہے کمرشلائزیشن کے نام پر ایسی ڈیولپمنٹ کی جا رہی کہ عوام اس سے دور ہوتے چلے جائیں. سی ویو کی مثال ہمارے سامنے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, بڑے عجیب و غریب کھدائیاں ہو رہی ہیں اور بلڈنگز پہ بلڈنگز بن رہی ہیں, تعمیرات ہو رہی ہیں, تو کیا لگ کیا رہی ہے کہ انٹائر پیپل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, عوام کا کوئی اب مطلب ہے, ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ ٹکٹ لگ جائے گا, ہر جگہ پہ آپ کو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑیں گے اندر جانے کے لیے, ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے. جی دیکھیں جی, سی ویو ایک الگ ہی ایک پروجیکٹ ہے, اور اٹس اے پروجیکٹ وچ از ٹوٹلی کانفلکٹڈ پروجیکٹ. ظاہر سی بات ہے, اگر اب ان اینٹی ہیومن اگر دیکھا جائے تو اٹس ایکچولی the perspective is کہ it's for the people. مگر for the people in what way, what research have they done کہ سی ویو کی ڈیولپمنٹ sits well with the general عوام تو چاہتی ہے کہ اس کو جتنا سمندر سے ایبسلوٹ انٹرٹینمنٹ ملے. اب انٹرٹینمنٹ ظاہر سی بات ہے چوائسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ ادھر ایک پارک بنا دیں گے اور وہ گھاس مینٹین نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اٹس اے فیلڈ آئیڈیا. ہر سی بیلٹ پہ پارک ہونا لازمی نہیں ہے. جن ملکوں میں وہ ہے اس کی الگ آب و ہوا ہے. ہماری آب و ہوا میں سالٹ بہت ہے, ہیومیڈیٹی بہت ہے, اس وجہ سے ہمارے وہاں پہ درخت اور پلانٹس نہیں اگ سکتے. سو یہ تو ایک الگ ہی ریسرچ ٹاپک ہے جس پہ ایک بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. پر ابھی جو فوکسڈ چیز ہے وہ یہی ہے
کہ میں جس پہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ پارکس کو اگر آپ جب اس کو ہارڈ اسکیپ اور اس کو کمرشلائز بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ کلائمیٹ پہ جو آپ نے پہلی بات جو چھیڑی تھی مجھ سے وہ یہی تھی کہ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ دا کلائمیٹ. اٹ افیکٹس ان مینی وے بیکاز ایکولوجیکل ڈیگریڈیشن آتی ہے جب آپ ایک کانسٹنٹلی شہر کو 24 آور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے پارکس کے اندر پرانے درخت لگے ہوئے ہیں فار ایگزامپل تو اس کے اندر بھی ایک ایکولوجی بسی ہوئی ہے نا. صرف یہ ہیومنز اینڈ نان ہیومنز کی کہانی ہے نا. ہیومنز اینڈ نان ہیومنز ایک شہر کو رکھتے ہیں انٹیکٹ. تو اگر آپ کے پارکس کو آپ کانسٹنٹلی مارکیٹ لیول پہ لے جائیں تو ان چڑیوں کا یا ان نان ہیومنز کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا یہ ایک سوال ہے. بڑا اہم سوال. اچھا مجھے آخری سوال آپ سے, بڑا آپ نے اہم سوال اٹھایا اور میں آخری سوال آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب سول سوسائٹی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ میئر آپ کی بات سن نہیں رہے ہیں, مطلب ہے کیا کریں گے آپ لوگ؟ کورٹ کو یوز کیا جائے گا, لیگل ورک کو دیکھا جائے گا پارکس میں. کیا ہوگا؟ ایکٹیویزم کا تو مقصد ہی یہی ہے نا کہ چیزوں کو بیسکی سے اویئرنیس لے کر آنا نا. تو اگر اسٹیٹ بہت سینٹرل ہو کے پاور دکھائے گا تو دین اٹس ناٹ ڈیموکریٹک. اور میڈیا کا آپ لوگ سہارا لے سکتے ہیں. دیکھیں who are politicians? Politicians are formulated through people's energy. اگر وہ لوگوں کی ہی نہیں سنیں گے تو پھر ایک پولیٹیشین کا ہونے کا فائدہ کیا ہے اس شہر میں؟ بالکل درست کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ ماروی صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. دکھوں میں کہتے ہیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری شہری حکومت ہوں, میئر کراچی ہوں, صوبائی حکومت ہوں, وہ جو بھی پالیسی سازی کرتے ہیں, جو بھی اپنے منصوبے لے کر آتے ہیں وہ اپنی نگاہ سے دیکھ کر لاتے, صاحب ثروت افراد کی نگاہ سے دیکھ کر آتے ہیں, عوام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. عوام کے مسئلے کچھ اور ہے. عوام کا مسئلہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, اڑتا ہوا گرد و غبار ہے, یہاں پر جو ہے پانی نہیں مل رہا, کچرے کو جلایا جا رہا ہے, حتیٰ کہ ہمارے کتے آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. لیکن ظاہر ہے کہ فینسی قسم کی اسکیمز لے کر آتے ہیں, اس میں یقیناً 2 پیسے کا فائدہ بلدیہ کو بھی ہوگا اور 4-6 پیسے کا میرے خیال میں کانٹریکٹر کو بھی ہوگا. یہی جو ہے المیہ ہے کراچی کا.